السلام علیکم پیارے دوستو۔ اگر آپ 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں 3 بڑے واضح ادوار نظر آتے ہیں۔ پہلا دور قرون اولیٰ کا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوتی ہے، جس میں مسلمان تہذیب پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ 50-60 سال کے اندر حال یہ تھا کہ چین سے لے کر مغربی افریقہ اور اسپین کے اندر تک مسلمان تہذیب 3 بر اعظموں میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی صدیوں میں بھی جو اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے، چاہے بنو امیہ کے دور میں ہو یا بنو عباس میں، اندلس میں ہو یا ایشیا وسطی میں، خلافت عثمانیہ میں ہو یا ہندوستان میں، اسلام ایک مضبوط تہذیب اور نظریے کے طور پہ دنیا میں پھیلتا ہے۔ عسکری قوت کی بات کی جائے یا نظریاتی پختگی کی، ہر سطح پر مسلمانوں کا غلبہ واضح نظر آتا ہے۔ معیشت ہو، سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، ریاضی ہو، تعمیرات ہوں، غرض یہ کہ جس مرضی شعبے میں آپ دیکھ لیجئے، اس وقت اسلامی تہذیب ہی دنیا کا مرکز تھی۔ پوری دنیا سے لوگ مسلمان علاقوں میں آتے تھے۔ کرتبہ، غناطہ، بغداد، دمشق جیسے تہذیب کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ مسلمان تہذیب وسط ایشیا میں بخارا سے لے کر روس اور چین تک پھیل چکی تھی۔ یہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا۔ اس کے کئی سو سال کے بعد دوسرا دور وہ تھا جب مسلم تہذیب پھیلنا بند ہو چکی تھی، مگر اپنی جگہ مستحکم تھی، اور مغرب خود کو منظم کر کے مسلمانوں پر حملے کر رہا تھا۔ یہ صلیبی جنگوں کا دور تھا۔ صلیبی جنگیں بھی کئی سو سال چلیں کہ جن میں کبھی نور الدین زنگی اور کبھی صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین پیدا ہوتے رہے کہ جن کی تلواریں امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کرتی رہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان اپنی سرحدوں سے نکل کر دوسرے ممالک پر حملے نہیں کر رہے تھے، بلکہ دشمن ممالک کی جانب سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے، اور مسلمان صرف اپنے علاقوں میں دفاعی جنگیں لڑ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہم اپنی عزت و آبرو کا دفاع اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کر رہے تھے، اور جو تہذیب ہم نے پہلے اپنے عروج کے دور میں قائم کی تھی اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت نقصانات بھی ہوئے۔ مثلا چنگیز خان اور اس کی قوم کہ جو منگولیا سے اٹھی، وہ پوری مسلم دنیا کو روندتی چلی گئی۔ بغداد کا نقصان اتنا شدید تھا کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی اتنا شدید صدمہ مسلمانوں نے اس سے پہلے نہیں اٹھایا تھا۔ خلافت کا مرکز بغداد روند دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی خلافت کا دارالخلافہ تاخت و تاراج ہوا۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے روند دیا گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کے بعد دجلہ میں پھینک دیا گیا، اور مسلمانوں کی کتابیں، لائبریریاں اور تہذیب جلا کر راکھ کر دی گئی۔ اس کے باوجود مسلمان نظریاتی طور پر اتنے مضبوط تھے کہ جلد ہی اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی اور پھر اپنے عروج پر جا پہنچے۔ تیسرا دور تقریباً آج سے 250 سال پہلے، خاص طور پر 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال پر قبضہ کرتی ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں۔ 1857 میں ہم جنگ آزادی ہارتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جب خلافت عثمانیہ بھی اپنی جگہ پر کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تیسرا دور زوال کا دور ہے۔ یہ زوال کا دور 1924 تک چلتا ہے کہ جب خلافت عثمانیہ مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے۔ اسی دور میں اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے تینوں ادوار میں عہد حاضر سے زیادہ تاریک دور مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا۔ پوری مسلم دنیا مغربی طاقتوں کی نو آبادیات میں تبدیل ہو گئی تھی، اور پہلی مرتبہ مسلمان سیاسی خلافت کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے۔ اقبال کے آنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ جو دوبارہ عروج و نشاط ثانیہ کا دور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اقبال کی طرف جائیں، تھوڑا سا دور اقبال پہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہندوستان کی جو صورتحال اس دور میں تھی وہ مولانا الطاف حسین حالی کے ان الفاظ سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مسلمان تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔
ان میں سے جو اقتدار اور اختیار رکھتے تھے رسوا ہو چکے، جو ایک باعزت زندگی گزار رہے تھے وہ اب ذلیل خوار ہیں۔ علم اٹھ چکا ہے، مذہب صرف نام کو باقی رہ گیا ہے۔ لوگ رسوم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جہالت اور اندھی تقلید طول و عرض میں پھیل چکی ہے۔ عمرا کی جن سے امیدیں وابستہ تھیں حالات کے ادراک سے قاصر ہیں۔ علماء کے جو مذہب کے احیاء اور تجدید کے معاملے میں کوئی کردار ادا کر سکتے تھے، قوم کی ضروریات اور فلاح سے قطعاً بیگانہ ہیں۔